हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है, न्यूज़ आई है और वो है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान उनके 4 बड़े कंट्रीज़ के साथ उनका एग्रीमेंट है जी, $100 बिलियन का। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। वहाँ के जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। स्विस इकोनॉमी के जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, वो क्या बोल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो क्या कह रहे हैं और कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हिस्टोरिक माइलस्टोन कहा जा रहा है इसको, हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान। वैसे तो अगर हम देखें तो इंडिया की जो खाली एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन वो कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन को हम टच कर लेंगे शायद इस साल में, क्योंकि 750 बिलियन US डॉलर्स की उनकी एक्सपोर्ट्स थी। और अभी वो कह रहे हैं कि इसको हम इंक्रीज करेंगे और वो कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है और उसका नंबर ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी फिफ्थ पे थे, फोर्थ पे आ गए और फोर्थ के बाद वो कह रहे कि नंबर थर्ड पोजीशन पे हम जाना चाहते हैं। ये सारी चीजें कैसे मुमकिन हुई, और मैं आपको एक ये भी चीज बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस खबर को कैसे मतलब लिया गया, क्या इस हवाले से बात हुई, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हो रही है किस चीज की? बात हो रही है बिजनेस एंड ट्रेड। दुनिया में कोई भी कंट्री विदाउट उनकी अच्छी इकोनॉमी के वो आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए। अगर उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रांग है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है, स्टेबल स्टेबल है, तो फिर और साथ में अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आपका बेस स्ट्रांग है या हो रहा है, तो फिर उनके लिए जिसे कहते हैं कि उनको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। यही मिसाल इस वक्त हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया की है, कि उन्होंने ये सारी चीजें की, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई रही है, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम रखा, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी फ्लैरिश करती रही, ट्रस्ट रहा, उनके अपने लोगों का जो कारोबार करते हैं, बाहर के लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका एक इतना जबरदस्त किस्म का ट्रस्ट डेवलप हुआ कि वो कहते हैं कि यार हम तो आना ही चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। ये सारी चीजें ओवर द नाइट नहीं हुई। इसके लिए लाजमी सी बात है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, बहुत सारे लोगों की कोशिशें हैं। अब की जो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है, उनका भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और उससे पहले लोगों ने भी, लाजमी सी बात है, उन्होंने भी कोशिश की होगी, काम किया होगा। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इन्होंने, यानी जो अभी हुकूमत कर रहे हैं मोदी जी या उनकी टीम, इन्होंने इसको एक और तरीके से इसको बहुत स्पीडी कर दिया। इसकी जो पेस है उसको इतना बढ़ा दिया कि मेरे ख्याल में दुनिया हैरान भी है और शायद परेशान भी है इस हवाले से। लेकिन खैर, जो यूरोपीय यूनियन के साथ EFTA हुआ है, बेसिकली है क्या चीज, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। इंडिया है यूरोपियन EFTA ब्लॉक साइन 100 बिलियन फ्री ट्रेड डील। ये खबर बेसिकली पाकिस्तान में डॉन न्यूज़पेपर ने एक बड़ी लीडिंग स्टोरी विद उसके पिक्चर के लगाई है, और मेरे ख्याल लगानी भी चाहिए थी, क्योंकि इससे क्या होता है। एक तो हम शायद बाज़ औक़ात समझते हैं कि अगर इंडिया तरक्की करता है और हम उसकी बात नहीं करेंगे, ना करो। एक बात है तो नहीं करते, लेट्स सपोज बांग्लादेश तरक्की करता है, हम उसकी बात नहीं करते, ना करो। मतलब उससे क्या, उनकी तरक्की क्या रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, लेकिन अगर आप बात करते हैं तो एटलीस्ट ये होता है कि हमारे यहाँ जो मसले मसाइल हैं, तो वो भी शायद सोचने पे मजबूर होंगे कि भाई अगर वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं?
ہم کیوں یہ چیزیں $100 بلین کی نہیں، میں پہلے بھی یہ شاید بات کر چکا ہوں کہ چلو $10 بلین کی ایگریمنٹ ہو جائیں، $5 بلین کی ایگریمنٹ ہو جائیں، کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم کوشچن ہے جس کا جواب انفارچونیٹلی ابھی تک آئی ایم سوری ٹو سے لیکن کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ہے جی EFTA، یورپین فری ٹریڈ ایسوسیشن. اچھا، انہوں نے کہا کہ $100 بلین اوور 15 ایئرس، 15 سال میں یہ $100 بلین کا جو انڈیا مطلب میں انویسٹمنٹ ہے وہ آئے گی. کن کی آئے گی جی؟ اس میں ناروے شامل ہے، اس میں سوئٹزرلینڈ شامل ہے، اور اس میں لازمی سی بات ہے بہت بڑا پارٹنر ہے جی انڈیا. اور اس وقت ورلڈ کی جو 5th لارجسٹ اکانومی پہ موجود ہے، اور 4th کی طرف کافی تیزی سے انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ سپیڈ لگائی ہوئی. اور میرے خیال میں جس طریقے سے 4th پہ پہنچے ہیں، 4 ٹریلین پہ پہنچے اور 4th لارجسٹ اکانومی پہ پہنچے، تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں 5 ٹریلین اور 3rd لارجسٹ اکانومی پہ بھی پہنچنا میرا خیال ہے کہ مشکل بھی نہیں ہے، اور ناممکن تو خیر بالکل بھی نہیں ہے، اور بہت جلدی ہو سکتا ہے. اچھا، ہوا کیا کہ اس طرح کی پارٹنرشپ آپ کی جب اکانومی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ سپر پاور. امریکہ صرف اس وجہ سے سپر پاور نہیں ہے کہ ان کے پاس 7 یا 8 شپ کیریئرز ہیں اور پوری دنیا میں وہ گھومتے ہیں. نو، ان کی اکانومی کا بھی بہت بڑا رول ہے، کیونکہ آخر وہ جو شپ کیریئر آپ موو کراتے ہیں اس کے لیے تو پیسہ چاہیے. وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے یہ ہوا سے ان کو کھانا مل جائے گا اور سمندر کا پانی ڈال کے اور وہ شپ جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے اوپر جو فائٹر جیٹ کھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آپ کچھ بھی ڈال لیں گے تو وہ مطلب کہیں پہ بھی جا کے پہنچ جائیں گے، اور اگر کسی پہ حملہ اور ہونا ہے تو وہ نو. اس کے لیے پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بیسک چیز ہے. اگر وہ ہے تو وہ شپ چلے گی. اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں کھڑی ہوئی بائک، کار یا کچھ بھی جو مین آف ٹرانسپورٹ ہے وہ رک جائے گی. وہ نہیں، اس کو پیٹرول چاہیے، اور پیٹرول کے ساتھ ساتھ اس کی مینٹیننس بھی آپ کو چاہیے ہوتے. اگر آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں تو اس کی ٹیوننگ چاہیے، اس کا آئل فلٹر، یہ سارا کچھ آپ کریں گے. سیم لائک دیٹ آپ اگر اپنے فائٹر جیٹس رکھے ہوئے ہیں، اپنے شپ کیریئر رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی مینٹیننس اور یہ ساری چیزیں لک آفٹر آپ کو کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا پیسہ چاہیے. اب اگر یہ والی ڈیل کی ہم بات کرتے ہیں، یو اے کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی، یہ تو مڈل ایسٹ ہو گیا. یورپی یونین کے ساتھ $100 بلین سے زیادہ ہو گئی. ساؤتھ افریقہ بھی ایک بڑا رچ جسے کہتے ہیں کہ جو نیچرل ریسورسز ایک رچ علاقہ ہے، ایریا ہے دنیا کا، ان کے ساتھ بھی، ان کے جو چھوٹے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی. پھر انڈیا جاپان کے درمیان بھی، انڈیا آسٹریلیا کے درمیان بھی، انڈیا US کے درمیان بھی. اور مطلب میں کہتا ہوں کہ شاید دنیا کے کوئی جو بڑی اکانومیز ہیں یا کاروباری دنیا ہے، کاروباری لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کا انڈیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی نہیں ہے اور بہت اچھی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہماری نہیں ہے. افغانستان کی بھی ہے، افغانستان کی بھی اس وقت بھی ہے. یعنی جس وقت طالبان کی حکومت کو تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں، اس وقت بھی انڈیا اور افغانستان کے درمیان کاروبار اور یہ ساری چیزیں قائم اور دائم ہیں. میں نے کہا اگر دنیا میں شاید نہیں ہے تو ہماری نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی بس ٹھیک ہے جی ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور میں یہی بولوں گا کہ غالباً ہم اس طرح کے کاروباری لوگ بھی نہیں ہیں، شاید یہ وجہ ہے. اچھا، انہوں نے اپنی اکانومی کو جیسے جیسے ایکسپینڈ کرے، ساتھ میں دوسری چیزیں بھی ان کی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں. صرف یہ نہیں کہ اکانومی 5th سے 4th پہ آ رہی ہے اور 4th سے 3rd پہ آ رہی ہے اور باقی چیزیں انہوں نے کہا نہیں نہیں جی کوئی نہیں. نو، انہوں نے اپنی جس طرح نیوی کو ایکسپینڈ کیا ہے، اسٹرانگ کرتے جا رہے ہیں، مزید چیزیں ان کو دے کے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ ٹاپ 3 کے اندر موجود ہو. چین، رشیا، US اینڈ انڈیا، وہ اس چیز کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام چل رہا ہے. ساتھ میں وہ انفراسٹرکچر، ہیومن انڈیکس، پر کیپٹا انکم، یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو آٹومیٹکلی آپ کو اگر کہتے ہیں نا کہ آپ نے جی گلوبل پاور بننا ہے،
چلے میں کہتا ہوں جی ورڈ سنگل سپر پاور اب نہیں ہو سکتا, کہتے پاسبل نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے گلوبل پاور بننا ہے یا اس دوڑ میں آپ شامل ہیں ٹاپ 3 یا ٹاپ 4 کے اندر, تو اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں چاہیے. اچھا, ایک طرف $100 ارب کہ ایگریمنٹ, فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے یورپ اینڈ انڈیا کے درمیان, دوسری طرف آج بھی ہماری کیبنٹ اناؤنس ہوئی ہے اور کہتے ہیں جی اکنامک چیلنجز کے اوپر بات ہوئی ہے, اور یہ بات ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسہ کیسے پکڑنا. یقین کریں یہ میں آپ کو کوئی اپنی طرف سے کوئی مطلب مذاق نہیں کر رہا, بالکل آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اسی پہ بات ہوئی ہے کہ بھائی اب دوبارہ سے ہے کیسے وہ کریں گے. بلکہ بھی میں سلیم بھائی کو سن رہا تھا, سلیم صافی بھائی ہیں میرے بڑے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ کہتے ہیں یہ مشکل فیصلے, کہتے ہیں مشکل فیصلے کون سے ہوتے ہیں ان کے, مشکل فیصلے وہ ہوتے ہیں کہ آپ برڈن اپنے سر سے اتار کے عوام کے سر پہ تو مطلب جسے کہتے ہیں بم پھوڑ دو, یہ والے مشکل فیصلے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. ابھی میں ریسنٹلی سن رہا تھا کہ جب پیاز کی قیمت اس وقت 380 روپے ہے پاکستان میں, اسلام آباد کی میں بات بتا دوں, کہیں پہ 350 ہے, کہیں پہ 320 ہے, لیکن 300 سے نیچے پر کے جی پیاز اس وقت نہیں اویلیبل, پورے پاکستان کی بات بتا. تو انڈین پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ بھائی کیونکہ سب سے بڑا پروڈیوسر ہے دنیا کا اونین کا, انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھائی ہم ایکسپورٹس روک لو, ایک دانہ پیاز کا نہیں باہر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو ضرورت ہوگی, ان کے لیے وہ مہنگا نہ ہو جائے, کہ ان کو مشکل نہ ہو. یار یہ ہوتے ہیں فیصلے, یہ ہوتے ہیں لیڈر. ہمارے والے کیا کہتے ہیں, ہمارے والے کہتے ہیں او جی کیا کریں, ہم بجلی تو مہنگی کرنی پڑے گی نا کیونکہ آئی ایم ایف بول رہا. سر آپ اپنے اوپر, میں ہمیشہ یہ بار بار شاید ریپیٹڈلی بات کرتا ہوں, لیکن کیا کروں, کرنی پڑتی ہے آپ کو. اپنے اوپر تو آپ کسی قسم کا برڈن نہیں ڈالتے, کسی قسم کی تکلیف اپنے آپ کو نہیں دیتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یورپی یونین آپ کے ساتھ $100 ارب کا, کیا $100 ارب کا ہم دیں گے ان کو. ایک بات کر رہا ہوں, ہمارا تو ایک سی پیک ہے 55-60 ارب ڈالر کا, وہ پتہ نہیں کہاں ہے کیا نہیں ہے, وہ ایک الگ بہت بڑی بحث. بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, اب بات ساری یہ ہوتی ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی مقابلہ, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہ جی انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ, ہمیں کوئی مقابلہ نہیں کرنا, نہ کرنا چاہیے, چھوڑ دیں مقابلہ بازی. مقابلہ تو تب ہوتا کہ ہم چلیں وہ نمبر 4 پہ تو ہم نمبر 7 یا 5 پہ 6 پہ ہوتے, تو چلو مقابلہ پھر بنتا بھی, ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی ہو سکتا ہے ہم کوئی بھاگ دوڑ تیز کر دیں تو شاید پاسبلٹی ہے کہ ہم اس کے آس پاس پھر پہنچ جائیں گے. تو وہ والی گیم تو نہیں ہے ہماری کہ ہم کہیں کہ یار وہ نمبر 4 پہ تو ہم نمبر 5 پہ, یا وہ نمبر 5 پہ تو ہم نمبر 7 پہ یا نمبر 6 پہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, دور ایسا نہیں. تو یہ مقابلے بازی والی کہانی تو بالکل سائڈ پہ اگر رکھ دی جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. میرے خیال میں شاید ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اس سے, کیونکہ ہم صرف ٹینشن فری ہو کے جس طرح بنگلہ دیش کر رہا ہے, جس طرح باقی دنیا کے کنٹریز کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی اکانومیز کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ بھائی انڈیا اگر نمبر 4 پہ پہنچا, ہاں ہم کوشش کریں, لیکن اس کے لیے ایک بہت لمبی جرنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک دن یا 2 دن میں ہو جائے. انڈیا بھی اگر اس پہ پہنچے تو انہوں نے بہت ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ایک لانگ ڈسٹینس کو طے کیا ہے, تو تب جا کے اس پوزیشن پہ پہنچے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز, ہم ان چیزوں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ گوپال صاحب کے ساتھ, گوئل صاحب کے ساتھ ان کا وہ ہو رہا ہے, پیوش گوئل صاحب کے ساتھ, بھائی وہ کیوں کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ دنیا میں اور بھی شاید 200 کے آس پاس کنٹریز ہیں, کسی اور کو بھی یہ آفر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ صاف ہے, ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ کنٹری ٹرسٹ کے قابل ہے, ان کی اپنی بیس مضبوط ہے, یہ ہمیں دیں گے, ہم سے لیں گے نہیں یا مانگیں گے نہیں. مطلب میں یہ کہہ دوں زیادہ یہ بہتر ورڈ ہوگا کہ ہم سے یہ مانگیں گے نہیں, اس لیے وہ دوڑے چلتے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو دینے والوں میں سے, یہ لینے والوں میں سے نہیں. کاروبار کریں گے, اس سے کمائیں گے, یہ رائٹ ہوتا ہے بالکل. ان کی کمپنیز جو چیزیں اس میں ہوں گی, ان $100 بلین کے پروجیکٹس لگیں گے, لازمی سی بات ہے. اگر کوئی اتنا بڑا لمبا پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ کمانے کے لیے کرتا ہے, لیکن ان کو یہ 110% شیور ہے, دے آر ٹوٹلی کلیئر کہ بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ انڈین پرائم منسٹر, انڈین فورن منسٹر, انڈین فائنانس منسٹر یا کوئی اور ہم سے کہے گا کہ یار کوئی $5-10 ارب تو ذرا دینا یار, تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے. ان کو پتا ہے کہ یہ $5-10 ارب کیا
50 अरब हमारे पकड़ा देंगे कि जाओ पकड़ो, ये जाओ इधर से, शाबाश निकलो इधर से। ये जो पॉइंट है, ये जो चीज है, ये एक असल काम है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी चीजों को बेहतर करते रहे और इस लेवल पे बेहतर कर दिया कि आज दुनिया उनके गुण गाती है। यानी हम कहते हैं ना कि हमारा दुश्मन है, मतलब हमें पढ़ाया ही जाता, शायद अब कम हो रहा है ये चीज, लेकिन हम भी कहते हैं भाई वो $100 बिलियन का उनका एग्रीमेंट हुआ है, मैं अगर नहीं भी कहूंगा तो ये मतलब बड़ी खबर है, ये दुनिया की बड़ी न्यूज में से ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है ये कि भाई $100 बिलियन के एग्रीमेंट हुआ है यू एंड इंडिया के दरमियान। व्हाट द थिंग इज कि वो काम कर रहे हैं वो लोग कि पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप जो मर्जी कर लें, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं कि शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। ना वो बम चला रहे हैं, ना वो मिसाइल चला रहे हैं, ना वो तोप चला रहे हैं, ना वो फाइटर जेट उड़ा रहे हैं इस चीज के लिए, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ। वो कह रहे हैं हम अपने आप को भाई अपने काम में मगन है, अपनी चीजों में हम अपना वक्त लगा रहे हैं, ना कि फजूल की चीजों में हम लगे। और उसका रिजल्ट जिसे कहते हैं कि पहले 2+2 था, अब 2 × 2 × 2 × 2 वो स्पीड अब हो गई, अब मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है उनकी इकोनॉमी को। इसलिए 8.4 का ग्रोथ रेट मजाक नहीं होता है यार, ये कहने को शायद बड़ा आसान है, लेकिन ऑन ग्राउंड और प्रैक्टिकली ये एक बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए वो उनके साथ यूएई भी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, अब तकरीबन $100 बिलियन, $150 बिलियन का सऊदी अरेबिया का है, $100 बिलियन का इन दो कंट्रीज का हो गया। इस तरह फिर साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूएस है और बाकी दुनिया है। तो सारे लोग इसी काम में लगे हुए, और इंडिया उस चीज को, लाजमी सी बात है, उनको कैश करना चाहिए अपने उस स्टैंडर्ड को, अपने उस स्टेटस को, अपनी उस मेहनत को जो उन्होंने शायद काफी सालों से वो करते रहे, लेकिन आज उसका जिसे कहते हैं ना फ्रूट खाने का टाइम हो चुका है। खैर नहीं, में एक बड़ी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूं, और मिलते हैं किसी न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।